شاہ حسین کو لیتے ہیں. السلام شاہ علیکم، حسین. میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ وعلیکم. جی جی سر بولیں سر. اچھا، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یونیورس کے اوپر یا ملٹی ورس جو بھی ہے، اگر ہم ایسا کہیں کہ ایک ایسا مطلب یونیورس کو بنانے والا ایک گاڈ ہے، اگر کوئی ایتھی صاحب سے یہ کہتا ہے کہ پھر اس کو کس نے بنایا ہے، تو اگر اس کو ہم یہ جواب دیں کہ مجھے نہیں پتا اس کو کس نے بنایا، یعنی آئی ایم ایگنوسٹک اباؤٹ گاڈ، یعنی گاڈ کو کس نے بنایا مجھے نہیں پتا، لیکن یونیورس کو تو ظاہری بات ہے کسی نے بنایا ہی ہوگا، تو پھر اس کے بارے میں آپ کس طرح اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ وہ جو ہم کوشچن پوچھتے ہیں کہ پھر گاڈ کو کس نے بنایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کو کوشچن بائی کوشچن نہ سمجھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے لاجک ہمیں دی ہے کہ ہر چیز کو بنانے والا کوئی ہونا چاہیے، جی تو پھر دونوں چیزوں کا بنانے والا ہونا چاہیے. ایسے نہیں ہوگا کہ ایک کا ہے دوسرے کا نہیں ہے. اور دوسرا، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، تو اس ورلڈ ویو میں پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی کسی چیز کو بنانے والے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ خدا ہو، کیونکہ خدا کو بھی ہو سکتا ہے کوئی نہ بنانے والا ہو. تو یہ جی دونوں جو اس میں کانٹراڈکشن جو ہے نا، یہ لاجیکل کانٹراڈکشن ہے اس کے اندر. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ورلڈ ویو کیا ہے، اس کو کہتے ہیں سوکریٹک اپروچ. کہ جی آپ نے اگر کوئی نظریہ دیا نا، آپ نے اب اس میں باہر سے کوئی چیز نہیں ڈالنی، باہر سے کوئی نیا فلسفہ نہیں ڈالنا، آپ نے اسی فلسفے کے اندر رہتے رہتے اس کو جانچنا ہے، اس کو ٹٹولنا ہے. تو آپ نے جیسے کہا کہ اگر تو ہم یہ کہہ دیں کہ ہر چیز کو بنانے والا کوئی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ظاہر ہے یونیورس کو تو کسی نے بنایا ہی ہے. نہیں سر، یہ ظاہر ہے نہیں ہے، یہ پھنس جاتے ہیں یہاں پہ. آپ نے یہ کہنا کہ اگر ہر گھڑی دنیا فلانا فلانا کو کوئی بنانے والا چاہیے تو خدا کو بنایا، تو پھر انفارچونیٹلی یہ سوال جائز سوال ہے کہ پھر خدا کو کس نے بنایا. اس کا جواب یہ کہتے ہیں کئی علماء، یہ کہتے ہیں، اور جو مسلم علماء ہی نہیں، جو کرسچن علماء بھی ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ پھر ایک فلسفے کا، اس میں بھی فلسفے کی کانٹراڈکشن آ جائے گی. پھر اس کو بنانے والا، پھر اس کے بنانے والا، پھر یہ انفینٹ میں چلا جائے گا، جو کہ ٹھیک ہے، ہمیں سے پرابلم نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں یہ تو آپ کا مسئلہ نا، ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اسی لیے ہم یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی لاجک میں پرابلم ہے. لیکن اب ہماری طرف آ جائے، ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یونیورس بنی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن ہم جب دنیا کو دیکھتے ہیں تو ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، اور کائنات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں خود بخود ہوتی ہیں، لیکن اوور سلو پیریڈ آف ٹائم ہوتی ہیں. ایسے نہیں ہوتا کبھی بھی کہ آپ نے کوئی یہ موبائل کو کھول کے رکھ دیا اور آپ نے زمین پہ رکھ دیا تو ایسے کر کے ایک دم ہو گیا. کائنات میں کوئی چیز چٹکی بجا کے نہیں ہوتی، اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہوتی ہے. اور وہ پروسیسز جو بڑے، اب زمین کی چلیں ایگزامپل لیتے ہیں. زمین کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یار یہ اتنی زبردست چیز ہے، اس کو کسی نے بنایا ہوگا. لیکن زمین جو ہے، زمین موبائل کی طرح کی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. زمین جو پلانٹ کی ڈسکوری، ہم پلانٹ کریشن ہم دیکھ سکتے ہیں. سائنسدانوں نے، آپ اگر کوئی یونیورس کی ہسٹری چینل یا ڈسکوری چینل کی کوئی ڈاکومنٹری دیکھیں، وہ آپ کو پورا ایکسپلین کر کے بتائیں گے کہ ہم اپنی دوربینوں سے سیارے بنتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. کہ وہ ایکسپیریمنٹ کا مجھے ہمیشہ نام بھول جاتا ہے، انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں، اور یہ تھیوری تب پلانٹ فارمیشن کی، سولر سسٹم کریشن کی تھیوری تب کنفرم ہوئی کہ اس نے ایک روئی کے ذرے لیے اور خلا میں چھوڑ دیے، کیونکہ وہاں پہ گریوٹی نہیں ہے نا. میں یہاں پہ روئی کو ایسے پھینکوں گا وہ زمین پہ آ کے گر جائے گی، لیکن خلا میں چونکہ گریوٹی نہیں ہے تو چھوٹے چھوٹے روئی کے ذرے آپس میں ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، وہ جڑتے جا رہے ہیں. اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے روئی کا ذرہ جو ہے نا وہ اتنا بڑا بال بن گیا، اور پھر وہ بڑے سے بڑا ہوتا گیا، اور پھر پلانٹ بنے. یہ کوائلس جو ہوتے ہیں، تو یہ ایک سمپل پروسیس ہے، لیکن اس کو 5-6 لاکھ سال لگ جاتے ہیں. اگر کوئی ڈیزائن کرتا ہے تو وہ ایک دم سے ہوتا ہے. تو جب ملحدوں کو یہ کرتے ہیں نا کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ دیکھو اس کو بنانے والا کوئی ہے، لیکن ساتھ زمین کی فوٹو لگا دیتے ہیں کہ لیکن ملحد کہتے ہیں اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے. ہاں کتنے بے وقوف ہیں یہ لوگ. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ زمین اس طرح کمپلیکیٹڈ نہیں ہے جس طرح موبائل کمپلیکیٹڈ ہے. کمپلیکیٹڈ کیا چیز ہے؟ کمپلیکیٹڈ لائف ہے، جو زندگی ہے. اب اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو آج تک یہ کہتے ہیں کہ نیوٹن نے جو کام ڈسکور کیا، گریوٹی فورس کو ڈسکور کیا، اس کے اوپر لاز دیے، وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے کمپیئر ٹو ڈارون کا آئیڈیا کہ ارتقا ہوتی ہے آہستہ آہستہ. ایک پہلے آپ کی سکین جو ہے وہ لائٹ کے لیے سینسٹیو ہوتی ہے، یعنی اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا، بس آنکھیں ہیں نا، یہ سکین نہیں ہے.
اس کے نیچے آنکھ نہیں ہے, لیکن اس کو اس آنکھ سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ روشنی ہے, یہاں پہ روشنی نہیں ہے, یہاں پہ روشنی ہے, یہاں سے روشنی آ رہی ہے. اور یہ بھی اوور نائٹ نہیں ہوتا کہ یعنی میں اندھا ہوں, میری یہ سکن نہیں ہے, میں کچھ جانور, اس جانور نے ایک اور بچے کو جنم دیا تو اس کو ایک دم سے پتہ چلنے لگ گیا. اس میں بھی ہلکا 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 ہوتا ہے. تو جب وہ کمپلیکیشن جو لائف کی کمپلیکیشن ہے, اس کو بھی جب ہم ارتقاء کو پڑھتے ہیں, آپ ارتقاء کو ضرور پڑھیے, اس کے اوپر ڈاکومنٹریز دیکھیں. اگر آپ کو کتاب پڑھ کے لگتا ہے کہ سمجھ نہیں آئے گی, آپ اس کی ڈاکومنٹریز دیکھیں اور ایک دفعہ اپنے بلیفس جو ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ دیں, تو آپ کو اس میں اتنی مشکل, ارتقاء کو سمجھنے میں مشکل نہیں ہے. یہ سمجھنے میں پھر بھی بندہ پھنسا رہتا ہے کہ یار اللہ کو کسی نے بنایا, کائنات کو کسی نے بنایا ہوگا, یہ کیا ہے, ملٹی ورس ہے, سمجھ نہیں آ رہی. جب یہ چھوٹی چھوٹی اور چیزیں آپ دیکھتے ہیں نا, کاسمولوجی کو پڑھتے ہیں, ایولیوشن کو پڑھتے ہیں, ایون کہ کلچرز کو پڑھتے ہیں. یہ میں اکثر کہتا رہا ہوں, جو تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اگر آپ اٹلی میں جائیں, آپ افریقہ کے کسی ٹرائب میں جائیں, ایبوریجنل آسٹریلیا کے ٹرائب میں جائیں, امریکہ کے جو ان کے ٹرائبل لوگ ہیں, آپ کہیں گے یار ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے حضرت محمد کون تھے, حضرت عیسیٰ کون تھے, ان کو تو پتہ ہی نہیں وشنو بھی کوئی چیز ہے, کوئی ہنومان بھی کوئی چیز ہے. تو ان کی ہزاروں پشتیں گزر گئیں, شکار کیا, کھانا کھایا, شادیاں کی, بچے پیدا کیے, مر گئے, انہوں نے اپنے حساب سے اپنے خدا کی پوجا کی. ان کی زندگیاں ویسی گزری جیسی آپ کی ہماری گزر رہی ہیں. تو اس میں کیا خاص بات ہے؟ تو یہ بہت ساری ایلیمنٹس ہیں, اس کو کہتے ہیں انڈکٹیو ریزننگ, یعنی آپ چھوٹے 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 شواہد اٹھاتے ہیں اور اس سے پھر اوپر کی طرف جاتے ہیں. تو ایز کمپیئر ٹو ڈیڈکٹیو ریزننگ اس میں اور چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ آپ باقی چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں, بجائے اس کے کہ کوئی سمپل سولوشن آپ کو ایسا پوائنٹ بلینک سلیم ڈنک آرگومنٹ نہیں ملے گا. جو میں نے ابھی آپ کو جواب دیا نا اس پہ کہ اللہ کو بنانے والا کیا ہے تو اس کا کیا جواب ہے, تو وہ جو میں نے آپ کو یہ تو شاید ایک اس کا جواب ہے جو آپ کو سیٹسفائی نہ کرے, لیکن یہ باقی کی چیزیں ضرور پڑھیں. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے, تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.